السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کا ٹاپک اور مقام قرآن کی روشنی میں اس کا 30واں حصہ۔ اور آج اس 30ویں حصے میں، اس 30ویں نشست میں جناب ذکر ہوگا جنگی تجاویز، منافق جو تمہیں بھی کافر بنانا چاہتے ہیں۔ اس پہ بات ہوگی منافق جب تک نفاق نہ چھوڑے اس وقت تک ان کی ہدایت ممکن نہیں۔ تو ان پہ قرآن کی روشنی میں جناب قرآن اسکالر انجینئر محمد فیاض شاہ صاحب ارشاد فرمائیں گے، تفصیل فرمائیں گے۔ اور اس میں ایک ٹاپک اور بھی ہے کہ قرآن کریم کی روح سے جو آپس میں معاہدات ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے۔ تو میں چاہوں گا وہ اس سے تفصیل سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 نومبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے سوموار کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ پچھلا ایپیسوڈ جو تھا وہ ہم نے سورہ نساء کی 84 پر اختتام کیا تھا۔ میں سورہ 84 کو دوبارہ سے دہرائے دیتا ہوں تاکہ آپ کی یاد دہانی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس سورت کو، اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے میں حاضرین و سامعین آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم جو مزید جو موضوع کور کریں گے اس میں جنگی تجاویز ہوں گی، پھر ہوگا منافق جب تک نفاق نہ چھوڑیں اس وقت تک ان کی ہدایت ممکن نہیں، اور پھر اس میں ہم ذکر کریں گے کہ منافق تو تمہیں بھی کافر بنانا چاہتے ہیں، اور آخر میں قرآن کریم کی روح سے معاہدات کی اہمیت۔ تو حاضرین و سامعین ہم آیت سورہ نساء کی 84 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المومنین عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا واللہ اشد باسا واشد تنکیلا۔ اس کا مفہوم: پس اے رسول، آپ مظلوموں کی مدد 4/75 اور ملک کی دفاع 22/39 کے لیے اللہ کی راہ میں لڑتے رہیں۔ نہیں ہے مکلف سوائے اپنی جان کے، اور مومنوں کو قتال فی سبیل اللہ کی آپ تاکید کیجئے، یعنی انہیں فوجی ٹریننگ دیجئے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے ان لوگوں کی لڑائی کو جنہوں نے ضابطہ الہی کا انکار کیا ہے، یعنی وہ ہتھیار ڈال دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے لڑائی کی روح سے بھی، اور بہت سخت ہے روک دینے کی روح سے بھی۔ اس میں جو وضاحت طلب الفاظ ہیں اس میں یہ ہے حرض المومنین علی القتال۔ اس کا حکم جو ہے رسول کریم کے نام 8/65 میں بھی آیا ہے کہ حرض کا 6 حرفی مادہ ہے، ہے، رے اور دواد۔ حرض ہے جس کا معنی ترغیب دینا اور تاکید کرنا ہے، لیکن حرض علی القتال کے الفاظ سے عیاں ہوتا ہے کہ میدان جہاد میں لڑائی کرنے یعنی قتال کے لیے تاکید و ترغیب سے پہلے لازم ہے کہ جسے ترغیب دی جائے وہ فنون حرب میں طاق کیا جا چکا ہو۔ اس لیے حرض المومنین علی القتال کا معنی
جب جنگ جاری نہ ہو اس وقت یہ ہے کہ جنگ کی تیاری کے لیے مومنوں کو فنون جنگ کی ٹریننگ دیتے رہو، اور جب جنگ شروع ہو جائے اس وقت اس کا معنی یہ ہے کہ مومنوں کو قتال کی ترغیب اور تاکید فرمائیں۔ یہ جنگ اور امن ہر وقت کے لیے ہے۔ اب آتا ہے جنگی تجاویز۔ سیاق کلام کے ربط و وصل کے مطابق جبکہ جنگ سے متعلقہ مسلسل عنوان چل رہا ہے، اس لیے سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں ارشاد ہوا ہے کہ جنگی تجاویز پیش کرنے والوں کو انتہائی غور و خوض کے بعد ہی پیش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں یشفع شفاعتن حسنتن یکن لہو نصیب منہا ومن یشفع شفاعتن سیئتن یکن لہو کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ 4/85۔ مفہوم: جو شخص جنگ کے دوران کوئی اچھی سفارش کرے گا تو اس کے اچھے نتیجے میں اس کا بھی حصہ ہے، اور جو کوئی جنگ کے دوران بری سفارش کرے گا تو اس کے برے نتیجے کا بوجھ اس پر بھی ہوگا۔ کسی شخص کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ کسی بری تجویز کے برے اثر سے وہ بچ جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے پیمانے مقرر کرنے والا ہے، ہر چیز کے لیے قانون متعین کرنے والا ہے۔ جنگ اور امن دونوں زبانوں میں داخلی نظم و ضبط کا قیام انتہائی لازمی چیز ہے، اس لیے چونکہ باہمی سلام و تحیہ داخلی نظم و ضبط کی ایک ظاہری لازمی علامت ہے، اس لیے سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں باہمی سلام کے آداب کی وضاحت کی گئی ہے۔ 4/86۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ مفہوم: اور ایمان والو باہمی تحیہ کے آداب بھی سن لو۔ جب تم کسی طرف سے نیک دعا کے ساتھ دعا دیے جاؤ، یعنی جب تمہیں کوئی سلام کہے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں دعا دیا کرو، اور یا وہی الفاظ لوٹا دیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یاد رکھو کہ دعا سلام تک کا بھی حساب لیا جائے گا۔ 4/87۔ اللہ لا الہ الا هو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ 4/87۔ مفہوم: اے پوری نوع انسانی، بغور سن لو کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی فرما برداری کے لائق نہیں۔ وہ تم سب کو تمہارے اعمال کی جواب دہی اور حساب کے لیے 4/86 قیامت کے دن، یعنی جس دن تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، ضرور جمع کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر بات کی روح سے کون سچا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اب آتا ہے منافق جب تک نفاق نہ چھوڑیں اس وقت تک ان کی ہدایت ممکن نہیں۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ قرآن مجید میں منافقین کے مسئلہ کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ مومنوں کی ترقی کی راہ میں سنگِ گراں بنے رہتے ہیں، اس لیے مومنوں کی جماعت سے منافقوں کا اخراج انتہائی ضروری ہے۔ اگلی آیت مجیدہ میں انہی کے متعلق ارشاد ہوا ہے، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ
वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू अतुरीदूना अन ताहदू मन अदल्लल्लाहु व युदिल्लिल्लाहु व युदलिलिल्लाहु फलन तजिदा लहू सबीला। 4/88। मफहूम। फिर ईमान वालों, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मुनाफिकों के बारे में दो ग्रोह हो गए हो। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला उन्हें उनके मुनाफिकाना अमलों की बदौलत उलट कर तह बाला कर देगा। उनके मुतल्लिक अच्छी राय रखने वालों, क्या तुम ये इरादा करते हो कि उन्हें राह रास्त पर ले आओगे जिन्हें अल्लाह ताला ने उनकी गुमराही की बदौलत गुमराह ठहरा दिया है। हकीकत यह है कि जिसे उसकी गुमराही की बदौलत अल्लाह गुमराह ठहरा दे, उसकी हिदायत की कोई राह ए रसूल आप भी नहीं पाएंगे। अब मुनाफिक तो तुम्हें भी काफिर बनाना चाहते हैं। सामईन कराम, आयत बाला में मुनाफिकों के मुतल्लिक वाज़ह किया गया है कि वो अपने लिए हदायत के तमाम रास्ते खुद मसदूद कर लेते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ज़ाब्ता-ए इलाही की सदाकत को अच्छी तरह जानते हुए अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए काफिरों के साथ भी मिले रहते हैं और मोमिनों के साथ भी। ऐसे लोगों के मुतल्लिक अगली आयत मजीदा में बताया गया है कि ये मुनाफिक लोग दरअसल कफ़ार के एजेंट होते हैं। मोमिनों में इसलिए मिले रहते हैं कि अपने आप को मोमिन ज़ाहिर करके ज़ाती फ़ायदे भी उठाएं और हर मुमकिन तरीके से मोमिनों को भी फिर से कुफर में लुटा कर ले जाएं। तो अगली आयत में 4/89 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वद्दू लो तकफुरूना कमा कफरू फतकूनूना सवाअन फला तत्तखिजू मिनहुम औलिया हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाहि फ़इन तवल्लौ फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु वजदतुमूहुम वला तत्तखिजू मिनहुम वलियन वला नसीरा। 4/89। अब इसका मफहूम। मुनाफिक लोग ये चाहते हैं कि काश ऐसा हो कि जिस तरह उन्होंने ज़ाब्ता इलाही का इनकार कर दिया है, उसी तरह तुम भी इनकार कर दो, फिर इस इनकार के ज़िमन में तुम दोनों बराबर हो जाओ। बस ऐसे लोगों में से उस वक़्त तक किसी को दोस्त ना बनाना जब तक कि वो अल्लाह के दीन के लिए साबका नज़रियात से पूरी तरह हिजरत ना कर जाएं। फिर अगर वो इससे रूगर्दानी करें, यानी तुम्हारे अंदर रहकर अपने बातिल नज़रियात की तबलीग करें, तो उन्हें गिरफ्तार कर लो। फिर अगर वो फरार होकर रुपोश हो जाएं तो उनकी तलाश करो और उन्हें जहां पाओ कत्ल कर दो। और अगर वो फरार होकर कहीं अलग रियासत बना लें तो उनमें से किसी को दोस्त बनाना ना मददगार। इसमें इस आयत मजीदा में रसूल करीम समेत सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को हुक्म दिया गया है कि मुनाफिकों को तलाश करके गिरफ्तार करो और एक एक को कत्ल कर दो। यही हुक्म खालिस रसूल करीम के नाम मुनाफिकों की तलाश, गिरफ्तारी और कत्ल का 33/60-61 में भी दिया गया है। इस पर उम्मत मुसलमा के उन हजरात से मुअद्दबाना इल्तमास है कि वह अपने नज़रियात पर नज़रसानी करें, जो ये कहते हैं कि रसूल करीम की ज़िंदगी में मुनाफिक लोग हुज़ूर पर छाए रहे, नफाक को छुपाए रखा, हत्ता कि रसूल करीम की वफ़ात मुबारका के बाद मुनाफिक ही मसनद खिलाफत पर काबिज़ हो गए। नौज़ुबिल्लाह। वाज़ेह रहे कि अगर ये नज़रिया सही माना जाए
تو رسول کریم کی نبوت کی فکر کرنا ہوگی، کیونکہ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ 4/89 کے مطابق رسول کریم اور صحابہ پر فرض کر دیا گیا تھا کہ منافقوں کو گرفتار کر کے ایک ایک کو قتل کر دیں، لیکن مذکورہ نظریہ کے مطابق رسول کریم اور صحابہ نے اس حکم کی معاذ اللہ استغفر اللہ نافرمانی کی، حتیٰ کہ منافق نہ صرف زندہ رہے بلکہ مسند خلافت تک پہنچ گئے۔ سامعین کرام، واضح ہے کہ قرآن مجید کی آیت زیر بحث 4/89 کے مطابق یا تو صحابہ کے اندر رسول کریم کی وفات مبارکہ تک منافقوں کی موجودگی کے نظریے سے توبہ کرنا لازم ہے، ورنہ رسول کریم کی نبوت کی فکر کرنا ہوگی، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی تلاش، گرفتاری اور قتل کا حکم دیا تھا، جس کی تعمیل نہیں کی گئی تھی۔ نیز واضح رہے کہ پچھلی آیت مجیدہ 4/88 سے ثابت ہے کہ منافق رسول کریم اور صحابہ سے مخفی نہیں تھے، کیونکہ بتایا گیا ہے کہ ان کے متعلق صحابہ کے 2 گروہ ہو گئے تھے۔ پس جملہ منافق مخفی نہیں تھے بلکہ پوری طرح ظاہر ہو چکے تھے، جو اللہ کے مندرجہ بالا حکم 4/89 کے مطابق گرفتار اور قتل کر دیے گئے تھے۔ نمبر 2 پوائنٹ اسی آیت میں جو وضاحت طلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر منافقین گرفتاری اور قتل سے فرار ہو کر بفرض محال طاقت بنا کر کہیں کوئی حکومت قائم کر لیں تو حکم دیا گیا ہے کہ نہ ان سے دوستانہ تعلق قائم کرنا اور نہ ان کے ساتھ باہمی مدد کا معاہدہ کرنا، کیونکہ خطرہ ہے کہ دوستی اور معاہدے کی آڑ میں تمہیں انتہائی نقصان پہنچائیں گے۔ قرآن کریم کی روح سے معاہدات کی اہمیت۔ مفرور منافقوں کے متعلق اگلی آیت مجیدہ میں صرف ایک استثناء بیان کی گئی ہے کہ ہاں، اگر وہ کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو تو وہ مذکورہ سزا سے بچ سکتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت مجیدہ میں 4/90 میں ارشاد ہوتا ہے اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ 4/90 کا مفہوم، سوائے ان لوگوں کے یعنی منافقوں میں سے وہ لوگ مذکورہ سزا سے مستثنیٰ ہیں جو اس قوم کی پناہ میں چلے جائیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان عدم جنگ کا معاہدہ ہو، یا وہ خود تمہارے پاس آ جائیں، اس حالت میں کہ ان کے ذہن لڑائی سے تنگ آ چکے ہوں کہ نہ وہ تمہارے ساتھ لڑیں گے اور نہ اپنی قوم کے ساتھ، اور اگر کہیں وہ اللہ کے قانون مشیت کے مطابق تم پر غلبہ پانے کی طاقت پا لیں تو وہ ضرور تم سے جنگ کریں، پس اگر تمہارے ساتھ لڑنے سے پرہیز کریں تو پھر وہ تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں اور تمہارے سامنے صلح کا ارادہ پیش کریں، تو پھر ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے خلاف لڑائی کا کوئی جواز قرار نہیں دیا۔ تو سامعین کرام، آج کی محفل میں اتنا ہی، اور آئندہ ہم انہی منافقوں کا جو ہے ذکر، وہ منافقوں کی ایک اور قسم، اس کا ہم ذکر کریں گے۔ تو آج کی محفل میں عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں
آج کی محفل میں اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔